والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه ابو داود فی سننہ فی کتاب الجنائز. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا وہ نماز جنازہ کے بیان اور اس کے احکام و مسائل کے تعلق سے تھا، اور اس درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جب نماز جنازہ کا آغاز کیا جائے گا تو سب سے پہلی تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھی جائے گی. اور جس طرح سے عام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے، اسی طرح سے نماز جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بالکل ضروری ہے، اور اس کی پوری دلیلیں خالص صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. معزز سامعین کرام، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا اور کوئی سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد جو باقی تکبیریں ہیں اس میں یعنی دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز و بدعہا کے اندر اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. پہلی تکبیر کے بعد جیسا کہ بتایا گیا اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جائے گی. اس کی دلیل ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں خبر دی کہ ان السنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی سرا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی ویخلص الدعاء علی الجنازۃ فی التکبیرات الثلاث. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی صحابی نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے آہستگی سے سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر تیسری تکبیر میں خالص ہو کر میت کے لیے استغفار کی دعا کرے. یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر نقل کیا ہے، امام بیہقی نے سنن کے اندر، اور امام ابن الجارود نے المنتقی کے اندر، اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہوگا وہ دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا، اور ائمہ احناف اور ائمہ شافعیہ اسی کے قائل ہیں. تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں پڑھی جائے گی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت، حدیث نمبر 3199، یعنی 3190 پر 3199 نمبر کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. لہذا تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، بالکل خالص اخلاص کے ساتھ. یہ روایت جو سنن نبی داؤد کی ہے، سنن نبی داؤد کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. ان تمام حدیثوں کی روشنی میں
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور وہ درود پڑھا جائے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور میت کے لیے خاص طور سے دعا کرنی چاہیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیا جائے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء والم نمبر 8 پیج نمبر 376 پہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا ہے کہ مشروع یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہی جائے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد رائٹ سائیڈ میں ایک سلام پھیر دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کی جو تکبیریں ہیں اور ان تکبیروں میں کیا کیا پڑھا جائے گا، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جائے گی کہ جو ہم 4 تکبیریں نماز جنازہ کے اندر کرتے ہیں 4 تکبیریں، ان 4 تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خالص علم کو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس علم کو جس کو ہم نے سیکھا ہے اور جس پر ہم نے عمل کیا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔